قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، ماہ شوال المکرم کی 15 تاریخ، کون سی تاریخ؟ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہوا جس کا نام ہے غزوہ احد۔ کیا نام ہے؟ اور اسے غزوہ احد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ معرکہ مقام احد پر ہوا، جیسا کہ احد پہاڑ ہے، ایک جگہ ہے، تو چونکہ وہاں پر یہ لڑائی ہوئی اس بنا پر یہ غزوہ احد کہلایا، اور یہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 3 میل کی مسافت پر ہے جہاں پر یہ معرکہ ہوا، جہاں پر احد پہاڑ ہے۔ اور اس احد پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحبہ ویحبنا، ہم احد سے محبت کرتے ہیں اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو محبت احد ہے اس کی وجہ سے، یعنی نبی کریم سے جو احد کی محبت ہے اور نبی کریم کی جو احد سے محبت ہے، اس کے انوار و تجلیات آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ میں حاضری دیں تو یا تو آپ کو سکون مسجد نبوی میں ملتا ہے یا پھر آپ کو سکون احد پہاڑ کے دامن اور حضرت امیر حمزہ کے مزار کے سائے میں ملتا ہے۔ اس غزوے کی تاریخ یہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں کفار کو شکست فاش ہوئی تو انہوں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے اس معرکہ کا اہتمام کیا، اور تقریباً 3000 کتنے افراد؟ 3000 کا لشکر جرار لے کر وہ مکہ سے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو نبی کریم نے مشاورت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اعلیٰ مقام بھی رکھتے ہیں تو اس اعلیٰ مقام میں اگر آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اپنے نیچے والوں سے مشورہ کیوں کروں، تو یہ سوچ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت و شان رکھنے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید مشورہ لینے سے یا مشورے کا کہنے سے میری ذات چھوٹی ہو جائے گی، تو ایسا کوئی معاملہ بعض اوقات بچوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ 2 آراء تھیں۔ بعض صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم مدینے میں ہی انتظار کریں اور مدینے سے باہر نکل کر ان پہ حملہ نہ کریں یا ان سے جنگ نہ کریں۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں باہر جانا چاہیے اور باہر جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ المختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر احد میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہاں پر ایک شخص ہے جس کا لقب ہے رئیس المنافقین۔ کیا لقب ہے؟ نام اس بدبخت کا ہے عبداللہ بن ابی۔ کیا نام ہے؟ یہ بڑا خبیث آدمی تھا اور اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ تو یہ پہلی بار اس کو بھی مشاورت میں شامل کیا گیا تھا اور اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے میں رہتے ہوئے لڑتے ہیں، باہر نکلنے کی حاجت نہیں۔ جب اس کے مشورے کو قبول نہ کیا گیا تو اس نے یہ کہا کہ اب جو ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس بات کو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ اور منافقت یہی ہوتی ہے کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر۔ اب اس نے پلان یہ کیا، اس کے ساتھ تھے 300 افراد۔ کتنے افراد تھے؟ اب جو لشکر اسلام گیا اس کی کل تعداد تھی 1000۔ کفار کی کتنی تعداد تھی؟ تقریباً 3000 یا اس سے کچھ زیادہ۔ اب یہ 1000 کا لشکر جب احد میں پہنچا تو رئیس المنافقین نے یہ بدبختی کی کہ اپنے 300 ساتھیوں کو کہا کہ جب عین جنگ کا موقع ہے، یعنی دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، ارادہ پہلے سے نہیں تھا،
لیکن دھوکہ یہ دے رہا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آیا تو عین اس وقت تم لوگوں نے یہاں سے بھاگ جانا ہے، تاکہ ہمیں بھاگتا ہوا دیکھ کر بھگدڑ مچے اور دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ بھاگیں۔ لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو صحابہ کرام سرکار کے ساتھ آئے ہیں ان کی تو خواہش اول ہی یہ ہے کہ ہم سرکار کے قدموں میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ اب جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو یہ 300 افراد فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ کتنے افراد رہ گئے؟ 1000 میں سے 300 گئے تو کتنے رہ گئے؟ اور مقابلے پر کتنے ہیں؟ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ افراد سے نہیں لڑی جاتی۔ کس سے نہیں لڑی جاتی؟ جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ طاقت سے نہیں لڑی جاتی۔ مسلمان جو جنگ لڑتا ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل سے اور جذبہ و غیرت اسلامی سے لڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت و غلبہ عطا فرمایا۔ بہرحال یہ جنگ شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جبیر، کن کو؟ صحابہ کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، کیا نام تھا؟ ایک درہ تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ کفار اس درے سے آ کر پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس درے پر کھڑا کیا اور انہیں 50 تیر انداز دیے۔ کتنے تیر انداز دیے؟ اور فرمایا کہ چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہماری شکست ہو، دونوں صورتوں میں اس درے کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس درے سے اگر حملہ ہوا ہے، پیچھے سے حملہ ہوتا ہے تو بڑا نقصان ہوگا۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت امیر حمزہ تھے، حضرت مصعب بن عمیر تھے، حضرت دیگر صحابہ، متعدد بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان تمام نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کفار ظاہری طور پر شکست کھا کر بھاگے۔ اب جب کفار بھاگ رہے تھے تو مسلمانوں کو یہ گمان ہوا کہ ہم جیت گئے، بشری طور پر ہوتا ہے معاملہ، تو وہ جو درہ جس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو کھڑا کیا تھا انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ اب جب اس درے کو حضرت عبداللہ بن جبیر نے چھوڑا تو اس زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ تو اب حضرت خالد بن ولید چند سواروں کو لے کر گئے اور ایک بڑا راؤنڈ لگا کر پہاڑ کے پیچھے سے اسی درے سے آئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا میرے بھائیوں کہ جس لمحے میں مسلمانوں پر اتنا شدید حملہ ہوا کہ کثرت سے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ تقریباً اس غزوے میں 70 کتنے؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے، 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جو اپنی قوم سے اتنا پیار کرتے تھے، ان کی ذات مبارکہ کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور بھی اس غزوے میں زخمی ہو گیا اور چہرہ انور سے خون بہتا تھا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پانی بھر بھر کے لاتے اور نبی کریم کے چہرہ انور پر ڈالتے کہ خون رک جائے، نہ رک رہا تھا۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، پھر ایک چٹائی تھی، کھجور کی چھال تھی، اسے جلایا گیا اور اس کی خاک لگائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون رکا۔ لیکن قربان جائیں ہمارے پیارے آقا کی عظمت پر کہ چہرہ انور سے خون بہہ رہا ہے اور آپ کے مبارک لبوں پر الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ آپ کے مبارک لبوں پر الفاظ یہ ہیں کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ ایسا صبر آپ کو کہیں اور نظر آ سکتا ہے کہ زخمی ہیں لیکن الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لقومی، اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے، فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا کردار، اتنا بلند و بالا کردار میدان جنگ میں، جو لوگ آپ کے صحابہ کو، آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں اور مکۃ المکرمہ میں اسلام قبول کرنے والے ہیں اور نبی کریم کی محبت میں اسلام قبول کیا
کہ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرنا چاہی تو ابو جہل سے بدلہ بھی لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ اے بھتیجے کیا آپ خوش ہیں کہ اس نے آپ سے بدبختی کی تو میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تب خوش ہوں گا جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر آپ کی خوشی اس میں ہے کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں تو آپ کی خوشی کے لیے میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہوں اور آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اب آپ سوچئے کتنا پیار ہوگا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب آپ کی شہادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ اے چچا جان، آپ کے چلے جانے سے بڑا صدمہ میرے دل کو کوئی اور نہیں پہنچا، یعنی آپ کا تشریف لے جانا، آپ کا شہید ہو جانا، یہ میرے لیے سب سے بڑا صدمہ ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر، کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کی پوری سیرت کو بیان کروں گا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے یہ وہ صحابی تھے جو مکہ کے بہت مالدار صحابی تھے۔ کون سے صحابی تھے؟ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت مالدار تھے، اپنے ماں باپ کے سب سے لاڈلے تھے، مکہ میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ تھا، انہیں شبیہ رسول بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم سے مشابہت تھی، بہت کثرت سے عطر استعمال کرتے تھے اور مکہ میں آپ سے زیادہ خوبصورت لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، اتنے، اور جسے کہا جاتا ہے نا لاڈو نیاز میں پلے ہوئے، تو حضرت مصعب بن عمیر وہ تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام ایک موقع پر رو پڑے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی والدہ نے بھی گھر سے نکال دیا، دشمن ہو گیا قبیلہ، تو آپ کے جسم پر جو خوبصورت پہلے لباس پہنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد آپ کو پیوند لگا لباس پہنا ہوا پایا گیا، فاقے کیا کرتے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ تو میدان احد میں، غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کی شادی کی پہلی رات تھی، کون سی رات تھی؟ شب زفاف جسے کہا جاتا ہے، اور اعلان ہوا کہ غزوے میں جانا ہے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور غزوہ احد میں آ گئے، اور غزوہ احد میں لڑتے ہوئے سرکار کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کیا، اور جب انہیں اٹھایا گیا تو ان کے جسم پر پانی کے قطرات موجود تھے۔ کیا موجود تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو دریافت کیا اور پھر ارشاد فرمایا المختصر کہ چھوڑ دو، حنظلہ وہ ہیں کہ جنہیں آسمان کے فرشتوں نے آسمان میں لے جا کر غسل دے دیا ہے۔ تو غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہوا، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور میرے بھائیوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ آج ہم دین کا کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی دو جملے بول دیتا ہے، کیا بول دیتا ہے؟ دو جملے بول دیتا ہے، برا بھلا بول دیتا ہے، گالی بک دیتا ہے، کوئی اعتراض کر دیتا ہے، کوئی تنقید کر دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے، تو بعض لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، اور یہ طبعی طور پر ہوتا ہے، ابتداءً ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا دین وہ ہے کہ جس دین کے لیے جملے برداشت کرنا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس دین کے لیے تو اللہ کے محبوب کے مبارک صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اور صرف قربان نہیں کیا، اگر آپ غزوہ احد کو پڑھیے نا تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے کہ جہاں پر نہ صرف صحابہ کرام کو شہید کیا گیا بلکہ صحابہ کرام کے چہروں کو مسلح تک کیا گیا۔ اسلام میں مسلح کا حکم نہیں ہے، یعنی کافر بھی مر جائے تو اس کو مسلح نہیں کیا جائے گا، لیکن صحابہ کرام کے ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے۔ حضرت امیر حمزہ سیدنا امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجہ انور کو، سینہ اقدس کو چیر دیا گیا۔ آپ سوچئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہو، تکلیف کا عالم کیا ہو۔ تو یہ ہمارے دین، یہ جو دین آج ہم سب سن رہے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ آسانی سے نہیں پہنچا۔ اس دین کے لیے ہمارے صحابہ کرام نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب حملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کا حصار کر لیا۔
اور ڈھال ہوتی ہے نا ڈھال. اب تیر چل رہا ہے تو تیر کو کس پہ روکا جائے گا؟ ڈھال نہ تھی. کیا نہ تھی؟ ڈھال نہ تھی. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غزوہ احد میں اپنی پشت انور کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا. یعنی تیر چل رہا ہے، ڈھال نہیں ہے، وہ آگے پشت انور لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو تیر آئے گا وہ کہاں پر پیوست ہو رہا ہے؟ بیسیوں زخم لگے، سینکڑوں زخم لگے، 70 زخم جو ہیں وہ ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر پر آئے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے ڈٹے رہے. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آج کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جائے، کیا آ جائے؟ چھوٹی سی تکلیف آ جائے اسلام کی راہ میں، تو گھبرائیں نہیں، ضبط کریں، صبر کریں، برداشت کریں. ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تو اتنی قربانیاں پیش کی. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ 70 بار پڑھا گیا. کتنی بار پڑھا گیا؟ ہر کا ایک بار پڑھا گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ کا جو جسم اطہر تھا نبی کریم نے چونکہ 70 افراد نے جام شہادت نوش کیا، 70 صحابہ نے، تو ہر ایک کے جسم اطہر کو ہٹایا جاتا، لیکن حضرت امیر حمزہ کا جسم اطہر ہر جنازے میں شامل رہتا. یہ نبی کریم کا حضرت امیر حمزہ سے پیار تھا. اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ آسمانوں میں امیر حمزہ کا نام اسد اللہ اور اسد الرسول ہے. یعنی یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں. اور غزوہ احد کے جو شہداء تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے. اور آپ نے خود فرمایا کہ قیامت تک جو شہدائے احد کو سلام کرے گا تو شہدائے احد اس کے سلام کا جواب دیں گے. تو یہ معرکہ 15 شوال المکرم کو ہوا. بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس میں جام شہادت نوش کیا. اور فقر کا عالم کیا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے پورے جسم پر ایک چادر تھی. کیا تھی؟ اور اس کا عالم کیا تھا کہ اگر اس سے سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں سے ہٹ جاتی، چھوٹی تھی، اور اگر کھینچ کر پاؤں پر ڈالا جاتا تو سر سے ہٹ جاتی. اسی طرح آپ کے چہرہ انور پر اس چادر کو ڈالا گیا، پاؤں پر وہ چادر نہ تھی، پھر اس پر گھاس ڈال کر آپ کو مزار مبارک میں رکھا گیا. اور دیگر صحابہ کرام کا بھی اس طرح معاملہ ہوا. تو آج بھی اگر آپ مدینۃ المنورہ جائیں، یہ ہمارے اکابر کا بڑا مجرب ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص مدینے جائے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری دے. وہاں پر حاضری دینے کے بعد سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر آئے، وہاں پر حاضری دے. اور پھر اس کے بعد روضہ رسول پر آئے، اور جو جائز حاجت ان کے توسل سے مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس حاجت کو پورا فرماتا ہے اور اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں، میں نے ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں، ایسے لوگوں کو جو ملٹی بلینر ہیں، جن کی مطلب 50 100 200 فیکٹریاں چلتی ہیں، میں نے انہیں شہدائے احد پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر اپنے ذاتی رومال سے جالیاں صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیا صاف کرتے ہوئے دیکھا؟ جالیاں، وہاں پہ جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اور انہیں پتہ ہے، اور ان کا یہ مجرب، میں اپنی بات عرض کروں کہ کیا ہی بات ہے، کچھ باتیں بتائی نہیں جا سکتی، لیکن کیا ہی بات ہے کہ آپ وہاں پر حاضری دیں، آپ کی کیفیت ہی اور ہوگی. کبھی آپ مدینۃ المنورہ سے، مجھے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے کہ میں مسجد نبوی سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر پیدل گیا، پیدل آیا. ٹھیک ہے؟ اس کا ایک اپنا لطف ہے. اور وہاں پر حاضری دینے کا جو مزہ ہے، جو کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ کے محبوب کے توسط سے جائیں گے، سیدہ کائنات کے توسط سے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور کرم اور ضرور فضل فرمائے گا. اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش فرمائی. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو
بھلائیں نہیں. خود بھی یاد رکھیں, ہر سال اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں, اور جب ہم ان کی قربانیوں کو سنیں تو اپنے اندر ایک جذبہ بیدار کریں کہ انہوں نے تو جان قربان کر دی, انہوں نے تو تن من دھن سب کچھ سرکار کے قدموں میں قربان کر دیا, اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا. آج مجھے جو کردار ادا کرنا ہے وہ کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے. کیا دینا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے جی. اور کیا ہے جی؟ صلاحیت کو استعمال کرنا ہے کہ اگر اللہ نے میرے اندر کوئی دین کی خدمت کی صلاحیت رکھی ہے تو میں اس صلاحیت کو استعمال کروں. اور زیادہ کیا ہے؟ مال کو استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ اور تو ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر انہیں بھی استعمال کرنے اور قربان کرنے میں ہم پسو پیج میں مبتلا ہوں اور شش و پنج کا شکار ہوں تو پھر یہ یاد رکھ لیجئے کہ اس سے بڑھ کر محرومی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے, اس لیے اس دین کی ہم قدر کریں, اور اس دین کے ہم پر جو احسانات ہیں ان احسانات کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو میں نے ابھی جملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہے, خون بہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب انور پر جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو بخش دے, انہیں معاف فرما دے. فإنہم لا یعلمون, یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو جو قوم حملہ کر رہی ہے, جو قوم اسلام اس وقت قبول نہیں کر رہی, ان کے لیے یہ الفاظ ہیں. تو اگر آج میرا کوئی بھائی مجھے کوئی چھوٹی سی تکلیف پہنچا دیتا ہے, کوئی چھوٹی سی تکلیف پہنچا دیتا ہے, آج کے دور میں کوئی مارتا نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ جملے کہتا ہے نا جی, الفاظ کہتا ہے, تو کیا میرا اتنا ضبط بھی نہیں ہے, میرے اندر اتنی برداشت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے دو باتیں سن سکوں؟ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دینی جذبات کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, اپنے معاملات میں دامن صبر کو تھامنے کی ضرورت ہے, تب جا کر یہ امت مسلمہ اتفاق اور اتحاد کی نعمت کو پائے گی. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے غزوہ احد کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک بات ضمناً ذہن نشین رکھیے گا کہ بعض لوگ غزوہ احد کے حوالے سے کچھ صحابہ کرام کی شان میں بد کلامی کرتے ہیں کہ جی شاید مال غنیمت کے لیے حضرت عبداللہ بن جبیر نے اس درے کو چھوڑا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا 50 تیر اندازوں کے ساتھ, اور کچھ جملے صحابہ کی شان میں گستاخی کے حوالے سے کہتے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے کہ تمام صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور آپ مال غنیمت کی بات کرتے ہیں, یہ تو وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے مکہ میں اپنی جائیدادوں کو, اپنی زمینوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی. تو وہ چند اموال کی خاطر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کریں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک ماحول بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, چونکہ بشری تقاضے تو ایک ماحول ایسا بنا کہ یہ گمان ہوا کہ ہمیں فتح مل گئی ہے, تو اس گمان کی بنا پر انہوں نے اس درے کو چھوڑا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا تھا. اور ایک بات سمجھانی مقصود تھی کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ایک چیز کا حکم دے دے تو قطعی طور پر اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے, غزوہ بدر میں تم نے نہیں ہٹایا تو تمہیں فتح ملی, غزوہ احد میں تم نے اس حکم کو وقتی طور پر چھوڑا تو تمہیں اس کا نقصان ہوا. یہ سمجھانا مقصود تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قلوب مبارکہ میں, مطہرہ میں, مقدسہ میں محبت دنیا, لہذا اگر کوئی بدبخت شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ غزوہ احد کے اس حصے کو جو درے والا ہے اسے لے کر صحابہ کرام پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ وہ مال غنیمت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر گئے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انہیں مال غنیمت سے کیا معاملہ, وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آئے. کس کو قربان کرنے کے لیے آئے؟ جو جان دینے آیا ہو. آپ سوچئے ذرا, جو کیا دینے آیا ہو؟
مال کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مال کی حیثیت تو تب ہوگی جب جان بچانا مقصود ہو، تو اس کا تو مقصد ہے جان دینا، اور وہ جان قربان کرنے کے لیے آیا ہے، تو مال سے کیا لینا دینا؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کی برکت سے اسلام کو سربلندی اور ترقی عطا فرمائی، اور یہ پیغام بھی ہے کہ جنگ جو لڑی جاتی ہے وہ کثرت سے نہیں لڑی جاتی۔ کس سے نہیں لڑی جاتی؟ اس وقت 3000 کا لشکر تھا، یہاں پر 1000 تھے، عبداللہ بن ابی 300 لے کر نکل گیا، پیچھے کتنے بچے؟ اور سامان جنگ ہے وہ کفار کے پاس وافر مقدار میں تھا، صحابہ کرام کے پاس وافر مقدار میں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو جذبہ تھا، جو غیرت ایمانی تھی، جو عشق رسول تھا، جو محبت رسول تھی، جو چاہت رسول تھی، اس غیرت اور اس چاہت اور اس محبت کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تو آج بھی ہمیں اسی امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس جذبہ محبت کو، جذبہ فدائیت کو بیدار کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے، صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔